آتی رہی رات بھر آپ کی یاد آتی رہی رات بھر چشم نم مسکراتی رہی رات بھر چشم نم مسکراتی رہی رات بھر آپ کی یاد آتی رہی رات بھر درد کی شمع جلتی رہی رات بھر درد کی شمع جلتی رہی غم کی لو تھر تھراتی رہی رات بھر غم کی لو تھر تھراتی رہی رات بھر آپ کی یاد آتی رہی رات بھر۔ نصیر مما کی یاد میں ایک نظم۔ فقیر شہر محبت نوائے دل جگراں، لٹا رہا تھا خزانے ہنسی میں سادہ دلاں، رفیق عز و شرف سادگی کے پیکر میں، جگہ بنائے تھا اپنی ہر ایک کے گھر میں، طلسم ذات تھا جو کھینچتا تھا اپنی طرف، اور التفات تھا ایسا کہ بن گیا مصرف، گئے دنوں کی صدا آ رہی تھی کانوں میں، جو کھینچ لے گئی گزرے ہوئے زمانوں میں، انہی زمانوں میں ساعت ایک ایسی آئی تھی کہ جس میں دھوپ کی شدت ہی بس کمائی تھی، انہی زمانوں میں ایک وقت ایسا آیا تھا، کوئی شجر تھا نہ دیوار تھی نہ سایہ تھا، انہی زمانوں میں ایک دور یوں بھی گزرا تھا کہ چاند ساتھ میں تاروں کو لے کے اترا تھا، وہ خود بھی کھل کے ہنسا اور ہمیں ہنسایا بھی، ہوا خاموش تو جی کھول کر رلایا بھی، تو ہم بھی روتے ہوئے یہ پیام دیتے ہیں، نصیر مما کو اپنا سلام دیتے ہیں۔ پروفیسر نصیر صاحب 28 نومبر 1928 کو اتر پردیش کے ضلع رائے بریلی میں قصبہ مصطفیٰ آباد کے ایک ادبی اور سیاسی خاندان میں پیدا ہوئے۔ یوں تو آپ جانتے ہوں گے کہ رائے بریلی پنڈت جواہر لال نہرو اور ان کے گھر والوں کا حلقہ انتخاب تھا، اور آج بھی رائے بریلی نہرو خاندان کا حلقہ انتخاب ہونے کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ نصیر صاحب کے والد سید محمد نذیر کا تعلق مصطفیٰ آباد سے تھا، اور والدہ کا نام کنیز فاطمہ تھا، اور ان کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ نصیر صاحب کے آباء و اجداد بہت عرصے پہلے گردیز ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان میں آباد ہوئے۔ خاندانی شجرہ اس لحاظ سے گردیزی کہلاتا ہے۔ آباء و اجداد میں سب سے پہلے سید محمد شہاب الدین گردیزی صاحب ہندوستان تشریف لائے۔ شجرہ نسب شہاب الدین صاحب سے چلتا ہے۔ نصیر صاحب کے والد ایک کامیاب وکیل تھے، وہ بھوپال میں وکالت کرتے تھے۔ ابتدائی تعلیم نصیر صاحب کی یہیں ہوئی، پھر ان کا خاندان کانپور منتقل ہو گیا اور انہوں نے 1944 میں BNSD کالج کانپور سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کیا۔ 1946 میں وہ کانپور اسٹوڈنٹ یونین میں منسلک ہوئے جو آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے وابستہ تھی۔ 1948 میں
آپ یونین کے جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے۔ اتنی کم عمری میں یہ عہدہ کسی اعزاز سے کم نہ تھا۔ اپنے علاقے میں آپ نے بہت دھویں دار سیاست کی۔ دوسری جنگ عظیم کا اختتام تھا۔ برٹش راج سے نجات کی تحریک ہندوستان کے طول عرض پر ٹھہر چکی تھی۔ فیض احمد فیض، ساحر لدھیانوی، کیفی اعظمی، سردار جعفری، محمد مہدی، مونس رضا، سجاد ظہیر نصیر صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے اور اس فرسودہ نظام کے خلاف، انقلاب کے لیے حکومت وقت کے خلاف سبھی ایک ساتھ تھے۔ اسی دوران نصیر صاحب گرفتار کر لیے گئے اور 4 سال جیل میں گزاری، لیکن ان کے استقامت میں لرزش نہ آئی۔ آزاد ہوئے تو ادھوری تعلیم مکمل کرنے میں جٹ گئے۔ 1953 میں پرائیویٹ BA کیا اور اس کے بعد کانپور سے ہی اکنامکس میں MA کیا۔ 25 سال کی عمر میں ان کی شادی پھوپھی زاد بہن سے ہو گئی۔ ملازمت کی ضرورت تھی۔ وہ ہندوستان کی سیاست میں بہت اہم حیثیت رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو ملازمت نہیں ملی اور ان کے لیے ملازمت کے دروازے بند تھے۔ خوش قسمتی سے نصیر صاحب کے چچا زاد بہنوئی مرزا عابد عباس، جو پاکستان حیدرآباد میں ایک ڈگری کالج کے بانی اور پرنسپل تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس پروفیسر آف اکنامکس کی جگہ خالی ہے، کیا تم آ سکتے ہو؟ اور یوں 1955 میں وہ پاکستان آ گئے۔ نصیر صاحب 30 سال کراچی اور حیدرآباد میں کئی کالجوں کے پرنسپل رہے، مختلف یونیورسٹیوں میں خدمات انجام دیں۔ 1955 سے 2010 تک ہزاروں طلباء کو پڑھایا۔ ان کے پڑھائے ہوئے طالب علم دنیا کے مختلف حصوں میں اپنی خدمات آج بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ علم سے ان کے عشق کا یہ عالم تھا کہ 55 سال کی عمر میں امریکہ جا کر ایجوکیشن میں MS کیا اور وہاں کی یونیورسٹی نے ان کو پریزیڈنٹ آف اسکالر کے اکیڈمک ایوارڈ سے نوازا۔ آپ انگریزی اور اردو اخبارات کے ایڈیٹر بھی رہے، کئی تنظیموں کی صدارت بھی کی، تعلیم پر 2 کتابیں بھی لکھیں۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے لاتعداد مضامین کو، جو سیاسیات، معیشت، تعلیم اور ادب یعنی پالیٹکس، اکنامکس، ایجوکیشن اور لٹریچر پر ہیں، ڈاکٹر جعفر احمد نے ایک کتاب مرتب کی ہے جس کا عنوان ہے پروفیسر سید محمد نصیر کے مضامین، جو چند سال پہلے شائع ہوئی ہے۔ مشہور جرنلسٹ وہاب صدیقی نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے کہ میں نے دنیا کے لاتعداد لیڈروں کے انٹرویو کیے، اندرا گاندھی کے، بھٹو کے، ریگن کے، ماؤ کے، پر آپ کی شخصیت کو ان سے الگ پایا۔ نصیر صاحب اپنے ساتھ بہت کچھ لے گئے، ایک دلنواز شخصیت، پڑھنے لکھنے کا بہت اچھا ذوق، نوجوانوں کو عملی جد و جہد میں حصہ لینے پر آمادہ کرنے کی صلاحیت، ہم عصروں کے ساتھ قابل تقلید دوستانہ مراسم، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا سلوک، ترقی پسند سوچ کے فروغ کے لیے ہمتاً مصروف رہنے کا جذبہ۔ نصیر صاحب ان سب چیزوں سے مل کر بنے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم کر دی جائے تو بننے والی تصویر کسی اور کی تو ہو سکتی ہے، لیکن نصیر صاحب کی ہرگز نہ ہوگی۔ آپ کی یاد
چشم نم مسکراتی رہی رات بھر، چشم نم مسکراتی رہی رات بھر، آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، درد کی شمع جلتی رہی رات بھر، درد کی شمع جلتی رہی، غم کی لو تھر تھراتی رہی رات بھر، غم کی لو تھر تھراتی رہی رات بھر، آپ کی یاد آتی رہی۔ پروفیسر نذیر صاحب نہ صرف ایک استاد کی حیثیت سے اپنا بلند مقام رکھتے تھے، بلکہ وہ ادیب، نقاد اور سیاسی اور سماجی کارکن بھی تھے۔ انہوں نے تعلیم کے میدان میں بہت کچھ خدمات سر انجام دیں۔ سندھ کالج آف کامرس کے اندر پڑھاتے رہے، اس کے بعد چندو آدم میں نیو علی گڑھ کالج کھولا، وہاں پر مطلب کہ انہوں نے درس و تدریس کو سنبھالا۔ اس کے بعد کراچی میں گلشن پبلک اسکول قائم کیا اور زندگی کے آخر لمحے تک اس میں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ کراچی میں ارتقاء فاؤنڈیشن یا ارتقاء انسٹیٹیوٹ جب قائم ہوا تو یہ اس کے بنیادی کارکنوں میں سے تھے، اور اس لیے کوئی بھی یعنی جلسہ یا فنکشن یا سیمینار ہوتا یا کتابوں کا اجرا ہوتا تو اس میں نذیر صاحب سب سے آگے ہوتے۔ میری 3 کتابیں جو میں نے بچوں کے لیے لکھی تھیں، جن میں پتھر کا زمانہ، کھانسی کا زمانہ، لوہے کا زمانہ، اس کی تقریب میں نذیر صاحب بھی صدر تھے، اور انہوں نے بہت ہی اچھا اور شگفتہ مضمون پڑھا تھا جو ان کی تحریروں کے اندر شامل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی جس مقصد کے لیے صرف کی تھی، یعنی نوجوانوں کے اندر تعلیم کا شعور بیدار کرنا، ان کے اندر ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو ابھارنا، اس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، اور آخر لمحے تک وہ اسی اپنے مشن کی کامیابی کے لیے کام کرتے رہے۔ اور آج بھی ان کے دوست، ان کے جاننے والے ان کے اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ ان کی یادیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کی وجہ سے کراچی کے اندر تعلیمی اور ادبی اور علمی سرگرمیاں جو ہیں وہ بدستور جاری ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں اپنی زندگی میں اساتذہ کی فہرست پر نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے 2 طرح کے استاد نظر آتے ہیں۔ ایک وہ استاد جنہوں نے مجھے کلاس روم میں پڑھایا، اور ایک وہ استاد جنہوں نے مجھے کلاس روم کے باہر پڑھایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے کسی گراؤنڈ میں پڑھایا یا کسی پارک میں پڑھایا یا کسی لان میں پڑھایا، نہیں، بلکہ میں نے ان کی شخصیت سے پڑھا ہے، ان کی شخصیت سے سیکھا ہے۔ ایسے استادوں میں پروفیسر قرار حسین صاحب مرحوم اور جناب مرزا عابد عباس صاحب مرحوم کے نام آتے ہیں، لیکن ایک اور نام ہے جو بہت ہی مقتدر ہے اور میرے لیے بہت ہی قابل قدر ہے اور میری زندگی میں ذاتی طور پر بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ نامی اسم گرامی پروفیسر سید محمد نصیر صاحب مرحوم کا نام ہے۔ ایک عجیب شخصیت ہے، اتنی ہم جہت شخصیت ہے جس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ کہنے کو تو صرف ایک استاد ہیں، لیکن استاد ایک بڑا جامع لفظ ہے۔
استاد ایک بہت اصطلاح ہے، بہت بڑی اصطلاح ہے، جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے شعور کو بیدار کرنا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کاملتاً اور مکمل طور سے جناب نصیر صاحب ایک استاد ہیں۔ جب وہ استاد ہیں تو وہ دانشور بھی ہیں، وہ ماہر فن بھی ہیں، وہ ماہر ہنر بھی ہیں، وہ لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، وہ لوگوں کو پہچانتے بھی ہیں اور لوگوں کے درمیان تعلقات کو قائم بھی رکھتے ہیں، اور انسان کی آزادی اور انسان کے حقوق کے بارے میں بات بھی کر سکتے ہیں۔ نصیر صاحب مرحوم سے میرا تعلق یوں تو بہت جہتوں میں ہے، بہت طریقوں میں ہے، لیکن جب وہ سندھ کالج آف کامرس میں تھے تب میں سندھ یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا۔ تو اگرچہ میں ان کے کالج میں پڑھتا نہیں تھا، لیکن میں کبھی کبھی وہاں جاتا تھا، اور خاص طور سے مباحثوں کے حوالے سے۔ اور نصیر صاحب جان تھے اس کی، وہ اس کے کرتا دھرتا تھے، وہ اس کے روح رواں تھے، اور انہوں نے زندگی میں اپنی ساری صلاحیتوں کو اس بات پر بالکل مرکوز رکھا کہ وہ بچوں کی صلاحیتوں کو سامنے لائیں، ان کو اجاگر کریں۔ اگر وہ کوئی اچھا مقرر ہے تو اس کو موقع ملنا چاہیے کہ اسے تقریر کرنے کا ایک چانس دیا جائے۔ اس لحاظ سے وہ ایک تربیت گاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سندھ کالج آف کامرس میں مباحثے بہت اچھے ہوتے تھے، یوں تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن سندھ کالج آف کامرس نصیر صاحب کی وجہ سے بڑے یادگار مباحثے کیا کرتا تھا۔ اور آج بھی جب مجھے اس کالج کے اس دور کے طالب علم ملتے ہیں تو جب بھی مباحثوں کی بات آتی ہے یا وہاں کی علمی، ادبی اور غیر نصابی سرگرمیوں کی بات آتی ہے تو وہ سارے ساتھی جو ہیں میرے، وہ نصیر صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کیا شان تھی، کیا انداز تھا، کیا مسکراہٹیں تھیں، کیا کہے تھے۔ تو اس لحاظ سے میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا جب وہ سندھ کالج آف کامرس حیدرآباد کے میں ایک درس و تدریس کی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے۔ اور اس سے بھی زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع مجھے تب ملا جب وہ نیو علی گڑھ کالج ٹنڈو آدم میں پرنسپل تھے۔ میری بڑی خوش نصیبی تھی کہ وہ پرنسپل تھے اور میں اس کالج میں لیکچرر ہو گیا، اور لیکچرر بھی میں انہی کے وسیلے سے ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا، ان کے ذریعے سے ہوا۔ وہ یہ تھا کہ میں جب یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں تھا تو میں ان کے کالج میں ڈبیٹ بولنے گیا، ڈبیٹ بولی، اور جب تقریر رکھ کے میں نیچے آ چکا اور چائے وغیرہ پی رہے تھے تو مجھ سے پوچھا نصیر صاحب مرحوم نے کہ بیٹا آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا میں سر ایم اے کے فائنل میں ہوں۔ کہا کیا مضمون ہے؟ میں نے کہا پولیٹیکل سائنس ہے۔ کہا بس اب ایسا کرو اگلے سال ہمارے کالج میں لیکچرر ہو کے آ جاؤ۔ صاحب کیا بتائیں، خوشی کا کیا عالم تھا کہ ہمیں ابھی امتحان بھی نہیں دیا، اس سے پہلے ہی نوکری آفر ہو گئی۔ اس لحاظ سے میرے یہ ایک لحاظ سے پہلے امپلائر ہیں نصیر صاحب، جنہوں نے میری صلاحیتوں سے ایک خاص اس کو سمجھا اور محسوس کیا اور مجھ کو یہ مواقع دیے۔ میں کالج میں لیکچرر ہو گیا، میں نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے کالج کو کے نظم و ضبط کو اور اس کے حالات کو بہتر کرتے ہیں۔ کالج کا پرنسپل جو ہوتا ہے نا، وہ درس و تدریس کی ذمہ داریاں میں انجام دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نظم و نسق کی ذمہ داریاں بھی انجام دیتا ہے۔ تو اب جناب نصیر صاحب کی خوبی یہ تھی کہ وہ طلباء کی بہبود کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی بہبود کا بھی پورا خیال رکھتے تھے۔ ایک وہاں کالج کا خوبصورت ماحول تھا کہ وہاں مکانات بھی تھے، رہائش بھی وہیں تھی، اور شام کو نصیر صاحب نے اساتذہ کی تفریح کے لیے ایک کلب بنا دیا تھا، بڑا شاندار کلب تھا، اس میں سارے اساتذہ آتے تھے، نصیر صاحب خود تشریف لاتے تھے، بڑی بات یہ ہے، اور سب کے ساتھ بیٹھتے تھے، گفتگو کرتے تھے، ہنستے تھے، قہقہے لگاتے تھے، تو اس سے ایک تر و تازگی آتی تھی اور انسان سیکھتا تھا کہ ہم ایک اچھے ماحول میں ہیں۔ پھر یہ تھا چونکہ وہ شہر سے دور تھا اس لیے سب لوگ وہاں بہت دلچسپ، اس میں انڈور گیمز بھی ہوا کرتے تھے، یہ ٹیبل ٹینس وغیرہ۔ نصیر صاحب خود اپنے یعنی جو جونیئر لیکچرر تھے ان سے بھی، مجھ جیسے شخص سے بھی، حالانکہ مجھے کوئی ٹیبل ٹینس وغیرہ نہیں آتی لیکن مجھ سے بھی وہ کھیلا کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو استاد کو سمجھنے کی، استاد کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی تمام تر ترکیبیں اور طریقے آتے تھے، اور یہی ان کا فن ہے۔ اچھا، اور دیکھیں ہم جیسا میں نے کہا نا کہ پرنسپل کا کام ایڈمنسٹریشن بھی ہے۔ جب ایک لفظ ایڈمنسٹریشن آ گیا تو اس میں سب کچھ ہے، نظم و نسق ہے، اس میں ایک انسانی زندگی کا تحفظ بھی ہے، اس میں لوگوں کا امن و امان بھی ہے، سب کچھ ہے، سیکیورٹی بھی ہے۔ تو نصیر صاحب کی ایک چھوٹی سی بات ہے، بڑے لوگوں کی چھوٹی بات بھی بڑی ہوتی ہے۔
دنیا شاید اسے چھوٹی بات کہے، لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں یاد رہ گئی ایک بڑی بات کے طور پہ۔ ہوا یہ کہ ایک دن رات کے کوئی 1-2 بجے، رات کا یہ کہنا چاہیے، نصیر صاحب اپنے گھر سے سوتے سے اٹھے اور کالج کی جانب چلے گئے، جہاں کے کالج کا کیمپس تھا۔ وہاں چوکیدار ہوا کرتے تھے۔ چوکیدار صاحب کو وہ دیکھنے گئے تھے کہ آیا وہ ڈیوٹی صحیح دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں چوکیدار صاحب جو تھے موضوع، وہ سو رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑی سی ایک ٹارچ رکھی ہوئی تھی، جسے عام زبان میں بیٹری بھی کہتے ہیں۔ تو وہ ٹارچ ان کے پاس تھی۔ اب نصیر صاحب نے، ان کی ظاہر ایک ذہنی ایک خاص کیفیت تھی، ایک خاص ماحول تھا، انہوں نے وہ ٹارچ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، وہ ٹارچ اٹھا کے لے آئے۔ جناب بس کیا بات تھی، اٹھا کے لے آئے۔ صبح کو کالج میں ہنگامہ تھا، چوکیدار صاحب نے شور مچا دیا کہ ہمارا وہ جو ہے یہ بیٹری، ہماری ٹارچ جو ہے یہ غائب ہو گئی۔ آخر تو نصیر صاحب کے پاس وہ صاحب آئے، چوکیدار صاحب۔ نصیر صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس سے کیسے چلی گئی؟ آپ تو جاگتے رہتے ہیں۔ کہا نہیں، میں سو رہا تھا۔ اچھا، بس یہی تو بات ہے، جب آپ سوئیں گے تو لوگ پھر کیسے جاگیں گے اور کیسے کام کریں گے؟ تو لیجیے، یہ رہی آپ کی ٹارچ، اور آئندہ اس سے صحیح استعمال کیجیے اور اس کو جاگتے میں استعمال کیجیے۔ یہ ایسی خوبیاں ہیں جو بیان بہت کم ہوتی ہیں لیکن بیان کی جاتی ہیں۔ ان کے بچوں کے لیے سرمایہ ہیں۔ یقیناً ان کی یادیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ نصیر صاحب نے زندگی کو اس انداز سے گزارا کہ سب کچھ تعلیم کے لیے وقف کر دیا۔ آخری وقت تک وہ تعلیم اور نوجوانوں کی نشو و نما کے لیے ذمہ داریاں انجام دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، میری دعا ہے، اور ان کے درجات بلند ہوں، اور ان کے بچے جو ہیں وہ خوشحال رہیں، ان کا خانوادہ خوشحال رہے، اور ان کی جو تربیت ہے، ان کا جو مشن ہے، ان کی جو تحریک ہے، وہ ایک بہت ہی متحرک استاد تھے۔ ان کی تحریک ہے، اس کو آگے لے کے چلیں تاکہ زندگی میں معلوم ہو سکے کہ مہذب معاشرہ کیسے کہتے ہیں اور تعلیم یافتہ معاشرہ کیسے کہتے ہیں۔ محترم سامعین، آج پہلا اتفاق ہے کہ میں ایسی شخصیت کے بارے میں کچھ بولنے جا رہا ہوں کہ جس کے بارے میں آج تک میں نے کوئی بات نہیں کی، اور ان سے یہ کہ میری کبھی ان سے ہمت ہی نہ پڑی کہ میں ان سے آنکھ ملا کر کوئی بات کر سکوں یا سوال کر سکوں یا جواب دے سکوں۔ بھیا مجھ سے 13 سال بڑے تھے، پروفیسر سید محمد نصیر، اور یہ کہ میں ظاہر سی بات ہے کہ ان کے 13 سال سے ان سے چونکہ چھوٹا تھا، لہذا ہندوستان میں میں 13 سال کی عمر تک رہا ہوں، تو ان 13 سالوں میں ظاہر سی بات ہے کہ شروع کے 4-5 سال تو نکال دیے، اس کے بعد 7-8 سال کی عمر سے میں نے ان کو جو کچھ آبزرو کیا تھوڑا بہت، اور جو معلوم ہوا وہ یہ کہ وہ BNSD کالج میں جب گریجویشن کر رہے تھے کانپور میں، اس وقت کی کمیونسٹ پارٹی میں انہوں نے ایک ورکر کی حیثیت سے جوائن کیا، اور پھر اتنی جاں فشانی سے اس پارٹی کے لیے کام کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو انڈر گراؤنڈ بھی رہنا پڑا۔ ظاہر سی بات ہے کہ گھر پہ چھاپے پڑتے تھے گرفتاری کے لیے، اس لیے وہ گھر سے غائب ہو جاتے تھے، اور پھر جب کبھی ملنے آتے تھے 4-6 مہینے میں تو مختلف لباسوں میں، کبھی دھوتی میں گھر آتے تھے، کبھی ٹوپی شیروانی باقاعدہ پہن کے آتے تھے، تاکہ کبھی داڑھی لگی ہوتی تھی، کبھی خالی منہ سے ہوتی تھی، یعنی ان کو پہچاننے میں ہم لوگوں کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی تھی، لیکن یہ کہ بہرحال اماں سے ملنے آتے تھے، خاص طور سے کانپور میں مکر منڈی کے چوراہے پہ ہم لوگ رہتے تھے،
اپنے چچا کے ساتھ جو وکیل تھے وہیں اماں سے ملنے آتے تھے. بہرحال وہ ایک زمانہ تھا. اس کے بعد پھر وہ اسی سلسلے میں ایک جگہ وہ جوتے کی دکان پر کام کر رہے تھے. چونکہ پارٹی اس زمانے میں اپنے ورکرز کو پیمنٹ نہیں کر پاتی تھی, ابتدا کی پارٹی تھی, لہذا وہ لوگ اپنا خود کام بھی کرتے تھے اور پارٹی کی بھی خدمت کرتے تھے, پارٹی میں کام بھی کرتے تھے. تو وہاں سے ان کو کسی کی اطلاع پر گرفتار کیا گیا اور پھر وہ بہرحال 2.5-3 سال جیل میں رہے. لیکن یہ کہ جو خلوص اور جو دیانتداری سے انہوں نے پارٹی کا کام کیا ہے, میں نے شاذ و نادر ہی کسی پارٹی والے کو اس انداز سے کام کرتے دیکھا. اس لیے کہ بہرحال ہمارے یہاں یہ کوئی وہ نہیں تھا کہ کمیونسٹ ہے یا کیا ہے. بہرحال چونکہ ہمارا ذہن جو ہے, ہم لوگوں کی سوچ جو ہے وہ لبرلزم کی طرف تھی, لبرل تھے, لہذا اس کا کوئی کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ کون کمیونسٹ ہو رہا ہے تو کون نہیں ہو رہا ہے. لیکن اس کو ایک زندگی کا ایک راستہ ہی سمجھتے ہیں کہ یہی ایک راستہ ہے. لہذا لکھنؤ میں کبھی کبھار 1-2 جلسے ایسی بھی ہوئے ہیں کہ جب میں نوڈل برس کا تھا, ظاہر سی بات ہے, اور تو ان کے جلسوں میں جا کے میں ساحل جانوی کی انقلابی نظموں کے کچھ قطعات بھی سناتا تھا اور لطف بھی آتا تھا, مزہ بھی لیتا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ جلسے کا ان کی تقریر سے پہلے چکر ہوتا تھا. یہ تو تھا ان کا لکھنؤ کا. بہرحال لکھنؤ تک کا, اس لیے کہ لکھنؤ میں وہ شیعہ کالج میں پڑھاتے تھے اور میں شیعہ کالج میں کلاس 9 میں آیا تھا, اس لیے کہ وہاں کلاس 9 سے کالج شروع ہو جاتے. اور اس کے بعد سن 55 میں بھیا جو ہے وہ پاکستان مائگریٹ ہو گئے, بھیا اور ہم اور لوگ سب. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان کا جو چیپٹر تھا وہ بند ہو گیا. جہاں تک بھیا کی ادبی خدمات کا تعلق ہے یا ادبی دلچسپی کا تعلق ہے, وہ ایک الگ چیپٹر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس سے تو آپ لوگ خود بھی واقف ہیں, آپ لوگوں نے خود بھی ان کے بارے میں کئی مقالات لکھے ہیں اور کئی کتابیں ان کے بارے میں آپ Baba was a very special man, and most of my memories of him are from summers in Pakistan when we would go visit Baba and Dada, and he had a room that he kept just for me to visit, and I really enjoyed spending long summers there. But I think my favourite room in their flat was definitely their library, where he had hundreds and hundreds of books, and I think that went on to inspire my own interest for literature and learning. And apart from that, I think he would call me every Friday at the exact hour to talk to me, and even though he's not in the world anymore, we still remember him every day. صاحبہ اپنا مقالہ پیش کر رہی تھی. یہاں میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا صاحب کتاب محترمہ کنیز زینب عابد نگیں صاحبہ سے کہ آپ یہاں تشریف لائیے. اس خالی نشست پہ آپ کی آج کتاب ہے, اور ساتھ ہی میں گزارش کروں گا کہ تقریب اجرا ہے کتاب کی, حوالہ ہے محمد و آل محمد کا. تو میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ جب ہمارے مقررین, ہمارے دیگر احباب بات کرنے آئیں تو تعلیم کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہے. اس سے ذرا ماحول میں ایک رونق بھی رہتی ہے اور ایک ولولہ بھی رہتا ہے. اور اب میں جس مقرر کو زحمت کلام دے رہا ہوں, معروف ماہر تعلیم پروفیسر سید محمد نصیر صاحب. پروفیسر سید محمد نصیر صاحب تشریف لائیں.
صدر نشین محترمہ شائستہ زیدی صاحبہ، نقاش کاظمی، مقررین خواتین و حضرات، یہ میرا میدان نہیں ہے، میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، لیکن ان لوگوں کی محبت اور ان لوگوں کے اصرار نے مجھے یہاں کھینچ بلایا ہے۔ میں پہلے کنیز زینب کو مبارکباد دے دوں کہ انہوں نے اس تقریب کا نام تقریب رونمائی کے بجائے تقریب اجرا رکھا ہے۔ ہمارے بہت سے پڑھے لکھے لوگ اب تک تقریب رونمائی پسند کرتے ہیں۔ بھائی ہم نے اپنے کلچر میں تو یہ سنا تھا کہ صرف دلہن کی رونمائی ہوتی ہے۔ ایک تقریب ایسی تھی کہ جس میں پروفیسر قرار حسین شائستہ کے والد وہ صدارت کر رہے تھے، اور جتنے مقررین آئے انہوں نے یہ کہا کہ کتاب تو میں نے پڑھی نہیں ہے، کتاب تو میں نے دیکھی نہیں، اس وقت میری نظر سے گزری، یعنی اسی وقت اس کی کتاب کی رونمائی ہوئی، اور ان میں سے کسی نے اس کو ظاہر دیا نہیں تھا تو پڑھتے کیسے؟ تو ایسی بھی کتاب کی رونمائی ہوتی، یہاں تو کم سے کم لوگوں کو کتاب کنیز زینب نے پہلے سے دے دی تھی اور اس کو تقریب اجرا کا نام دیا۔ آج کل کی مارکیٹنگ کے دور میں دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تشہیر ہوتی ہے، ایڈورٹیزمنٹ، پبلسٹی، اور دوسرے ہوتا پروموشن۔ ناصر ان کے بیٹے بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، وہ اسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آج کے دور میں اس پروموشن کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر اس کے یا تو برانڈ بن جاتا ہے کہ مثلا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جو خوشبو نکلی تھی تو اس پر احمد ندیم قاسمی نے اس انداز سے لکھا تھا اور اتنا ان کو وہ کیا تھا کہ وہ فوراً چھا گئی۔ ایسی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کیفی اعظمی بمبئی پہنچے اور سجاد ظہیر نے ان پر ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا، ایک نیا سرخ پھول، اور وہ ایک دم سے پورے ہندوستان میں مشہور ہو گئے۔ یا تو ایسا پروموٹر مل جائے تب کام بنتا ہے، یا پھر اسی طرح کی پروموشن کی تقریبات کی جائیں تو اس سے کام بنتا ہے، اور پروموشن کی بے انتہا ضرورت ہوتی ہے۔ جب اتنی اچھی شاعری ہے تو بھائی اس کو لوگوں تک پہنچنا بھی چاہیے، اور ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ اس کے جو محاسن ہیں ان کو آپ تک حتی الامکان پہنچانے کی کوشش کریں۔ ان سے کنیز زینب سے میری پہلی ملاقات سن 60 کے دہائی میں ہوئی۔ ایک طالبہ کی حیثیت سے یہ حیدرآباد آئی تھیں اور کسی مشاعرے میں غالباً آئی تھیں، اور اس کے بعد پھر ایک مباحثے میں بھی آئیں۔ پتہ لگا کہ یہ نہ صرف شاعر ہیں نہ صرف مقرر ہیں، بلکہ جب ہماری ان کی بحث ہوئی تو عورتیں بیچاری لڑکیاں جو ہیں بحث سے بہت گھبراتی ہیں، یہ بہت باقاعدہ بحث متواتر کرتی ہیں اور بہت بحثی ہیں، اب تک بحثی بہت ہیں۔ تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اپنی نقطۂ نظر کو آدمی کو اب دوسرے تک پہنچانا اور اس کے اوپر مصر رہنا، اور خاص طور سے خواتین میں یہ قوت آنی چاہیے۔ اس لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ اور حضرت زینب کو جو اپنا ہیرو بنایا ہے، اس سے انہوں نے یہ بات لی کہ حضرت زینب کے کردار جو ہے وہ بہت بڑا کردار ہے شام کے بازاروں میں۔ اس کے میں آخر میں آپ کو دمشق کی جو نظم ہے انہوں نے شام میں آنے کے بعد لکھی، حالانکہ آزاد نظم ہے، آزاد نظم کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ ہمارے منظر کاظمی بھی ابھی یہی بات کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ یہ کچھ نظم وزم ہوتی نہیں ہے، لیکن مجھے اس میں بڑا آہنگ نظر آیا۔ میں ابھی بعد میں اس کے چند شعر آپ کو سناؤں گا۔ بہرحال مجھے کہنا یہ ہے کہ میں ان کے والد سے بھی اچھی طرح واقف ہوں، شہدہ صاحب سے، حامد آبادی سے، حامد آبادی سے۔ میں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ، یہ پورا خاندان صحیح معنوں میں عابد ہے۔ میں یہ لفظ خاص طور سے زور دے کر کہہ رہا ہوں، وہ اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ وقت کا میں خیال رکھوں گا، آپ اس کو وہ رکھے۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ بھائی عابد اور زاہد میں کیا فرق ہے، تو شیخ سعدی نے کہا کہ عابد وہ جو کسی دریا میں
کود جائے کسی کو بچانے کے لیے وہ عابد، اور جو دریا کنارے بیٹھا رہے اپنے دامن کو بچائے ہوئے پرہیزگاری شکل میں وہ زاہد۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پورا خاندان صحیح معنوں میں عابد رہا ہے۔ یہ بہت خاموشی کے ساتھ شہدہ صاحب ایک طرف خاموشی کے ساتھ نظمیں لکھتے رہے، شاعری کرتے رہے، اور دوسری طرف مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ بہت لوگوں کو بے انتہا خاموشی کے ساتھ بے انتہا لوگوں کی مدد بھی کرتے رہے۔ تو قول اور فعل میں یکسانیت جو ہے وہ اصل میں انسان کو بڑا بناتی ہے۔ تو ہماری کنیز زینب کے اندر بھی یہ خصوصیت آئی ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ان کی یہ تیسری پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ ان کے دادا بھی کا تو اصرار یہ تھا کہ صرف یہ مذہبی شاعری کریں، اس کے علاوہ کچھ کریں ہی نہیں، لیکن ان کے والد نے ان کے اوپر وہ جبر نہیں کیا، اور اس لیے یہ مختلف فیلڈز میں بھی اپنا کام کرتی رہیں اور درس و تدریس میں اپنی مصروف رہیں۔ مجھے جو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ اس نے ایک شعر بھی اسی طرح کا کہا ہے، میں ابھی آپ کو سناتا ہوں کہ ان میاں بیوی نے بے انتہا ایمانداری کی اور بے گناہی کی، یعنی کسی طرح کا کسی قسم کا بھی گناہ سرزد نہیں ہوا ان لوگوں سے۔ اس کی مثال میں اس بات سے آپ کو دیتا ہوں کہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر مرد کی کامیابی پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، یہ بھی صحیح بات ہے، لیکن اس سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ کسی مرد کو کرپٹ کرنے میں بھی عورت کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو کے پی ٹی میں تھے عابد، لاکھوں کروڑوں کما سکتے تھے، لیکن اس لڑکی نے کبھی وہ بات ان کو کرنے نہیں دی، اور دونوں نے باہمت انداز سے اپنی زندگی گزاری، جدوجہد کی، پڑھاتی رہیں، درس و تدریس میں مصروف رہیں، صرف تاکہ ان کے بچے اچھا پڑھ سکیں۔ وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ لائق ان کے بچے ہیں، اور وہ صرف اسی وجہ سے، اور یہی چیز جو ہے وہ ان کو دوسروں سے ممتاز بھی کرتی ہے کہ دوسرے لوگ، آپ نے بہت سے ایسے شاعروں کو ذاتی طور پر واقف ہوں گے کہ ایک جیب میں قائد اعظم بھرے ہوئے ہیں لیے ہوئے دوسروں کی رشوت کے، اور دوسری جیب میں نعت رکھی ہے، نعت پڑھ کے سنا دی۔ ایسے شعراء کے وہ محفلوں میں پڑھ تو سکتے ہیں، گا بھی سکتے ہیں اس کو، لیکن اس کے اندر اثر نہیں ہو سکتا۔ اثر ایسے ہی کسی خاتون یا کسی مرد کی شاعری میں ہو سکتا ہے جو دل سے کی جائے، اور وہ اسی لیے دوسروں کے دل میں اتر جاتی ہے، جہاں قول اور فعل کا کسی قسم کا تضاد نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے اس نے اپنے ایک شعر اس کا ہے، اور اسی لیے اس نے یہ بات کہی ہے مجھے شعر دکھائی نہیں دے رہا ہے، میں اپنا ایسے ہی لکھ کے لایا تھا، لیکن اس وقت وہ مجھے چونکہ پرچے سے میں پڑھ نہیں رہا ہوں اس لیے وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن اس نے یہی بات کہی ہے کہ خدا مجھے عصیاں سے پاک رکھے۔ صرف اس کی دعا اتنی ہے کہ مجھے کوئی گناہ سے مجھے بالکل کنارہ کش رکھے، کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، یہی اس کی دعا ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ یعنی انہوں نے اتنی محنت کی کہ بقول حسرت کے کہ وہ جاری رہی ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی بالکل اسی طرح کام کرتے، اسی لیے اس نے کم شعر کہے لیکن بہت اچھے شعر کہے، اور مختلف میدانوں میں یہ کام کرتی رہی۔ جو دوسرا کتاب ہے اس کی بچوں کی، اس کے اوپر نیشنل بک فاؤنڈیشن سے انعام مل چکا ہے، تو غزلیں بھی کہیں ہیں، نظمیں بھی کہیں، وہ الگ انشاءاللہ یہ کبھی دوسری مرتبہ چھاپیں گی۔ اور ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے، جو ان سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، تمام موضوعات پر گفتگو کرتی بھائی ہے، اور ہیں بھی معاشیات کی، میرے ہی مضمون کی ہیں، لیکن ادب سے ان کا لگاؤ اور مذہبی شاعری سے ان کا لگاؤ بہت زیادہ ہے۔ میرا بہت واجبی سا، میں نے لکھا پڑھا بہت کم ہے، مذہبی شاعری سنی زیادہ ہے، اور
اسی بنیاد پر اب میں نے ان کا میں بغیر پڑھے نہیں آتا ہوں، تو ان کا میں نے مجموعہ پڑھا ضرور ہے، تو مجھے یہ بات دکھائی دی کہ اس میں اوریجنلٹی بہت زیادہ ہے، روانی بہت ہے، سلاست بہت ہے، اور کہیں کہیں ان کے اندر مطالعے کی بنیاد کے اوپر انیس کا اور جوش کا اثر بھی کافی حد تک دکھائی دیتا ہے. یہ اگر میں یہ چاہے مانے چاہے نہ مانے، بہرحال مجھے کچھ ایسے ہی لگا. اور میں نے جو شعر ان کے دیکھے، مثلا انیس سے ملتے جلتے شعر میں آپ کو سناؤں: نظام دہر بدلا اور قضائے رنگ و بو بدلی، قبا لیلائے شب نے اپنی بدلی صبح خنداں سے، عاشور کی شب کہتے تھے شبیر بہن سے، اب روز دہم حشر کا سامان ہے زینب. مجھے کچھ ایسا لگا کہ جیسے یہ انیس سے کافی ملتی جلتا ہے اثر. بہرحال قبول کیسے نہیں کرتا آدمی، جب پڑھتا ہے تو کہیں نہ کہیں اثر قبول کرتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور اسی سے زیادہ آدمی کے اندر اپنے ادب کو آگے بڑھانے کی صلاحیت پیدا ہوتی. اسی طرح سے میں ایک دو شعر آپ کو اور سناؤں جو جوش کے، مثلا جوش نے تو کہا تھا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. اس میں جو اس نے کہا ہے وہ اس انداز سے کہا ہے: تنہا تھے کربلا میں مگر آج دیکھیے ہر ایک کہہ رہا ہے ہمارے ہیں حسین. باطل کا سامنا کرنے کس کی تھی یہ مجال، کر لے کس کی تھی یہ مجال، روکا ہے جس نے ظلم کا دھارا حسین ہے. ذرا سے اس سے آگے بڑھ کر بات کہی نا، پکاریں گے حسین، یہ کہہ رہی ہے پکار رہے ہیں حسین، تو یہ اس سے آگے ہی بڑھ کر بات ظاہر ہے کہ بنی ہے. ان کو پڑھنے سے مجھے ایسا لگا کہ یہ جناب سیدہ، اور ہونا بھی چاہیے، خاتون ہیں اور جدوجہد والی خاتون ہیں، مقابلہ کرنے والی خاتون ہیں، جو مصیبتوں سے مقابلہ کرتی ہیں. تو ان کے ہیرو جو ہیں وہ جناب فاطمہ اور جناب زینب ہی بن سکتی ہیں. اور اس لیے مجھے جو بہت زیادہ ان کے اس میں درد، کرب، زور، تمام چیزیں نظر آتی ہیں. جو میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ جو جناب زینب اور جناب فاطمہ سے متعلق انہوں نے شعر کہے، اس میں یہ باتیں زیادہ خصوصیت کے ساتھ نظر آتی ہیں. مثلا یہ عظمت سیدہ کی بات کریں کہ ایک نظم ہے، وہ بے انتہا رواں ہے، آہنگ ہے، ابلاغ ہے اس کے اندر. اور اسی لیے وہ کہتی ہیں: جہاں میں حشر تلک روشنی رہے باقی، چراغ اس لیے پھونکے جلائے جاتے ہیں. پھر امام حضرت زینب سے بھی یہ بے انتہا متاثر ہیں. تو ایک نظم تو شروع میں انہوں نے کہی تھی، اور ایک نظم جو ہے وہ بعد میں جب شام گئی ہیں تب انہوں نے کہی. اس نظم نے مجھے بے انتہا متاثر کیا. مجھے وقت کا خیال ہے، میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، لیکن یہ چند شعر اس کے جو ہیں شعر دمشق پر، وہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا. اور ہے آزاد نظم. دل پہ ایک چوٹ پڑی جب یہ اعلان ہوا، آ گیا شہر دمشق، آنکھ سے اشک رواں اس طرح ہونے لگے، زخم تازہ ہو کوئی اور خون بہنے لگے. دل نے یوں آ بھری، اشک کے تار بندھے، روح مغموم ہوئی، زخم سب کھلنے لگے. ایک کے بعد ایک سوال ذہن میں آنے لگا، کیا یہی وہ زمین اس پہ آیا تھا کبھی؟ قافلہ لوٹا ہوا، بے کس و بے سہارا، ان بری یہ سارا. اس میں آپ دیکھیے ہے آزاد نظم، کتنی روانی اور کتنا آہنگ ہے، جو صرف جذبے کے تحت ہی یہ روانی آ سکتی. ویسے یہ روانی آزاد نظم کہنا بہت مشکل کام ہے. اور یہ مجھے ایسا لگا کہ یہ نظم جو جیسے فیض کی سرے وادی سینہ ہے، بالکل اس انداز سے یہ بہتی ہوئی نظم ہے، اور اس کے اندر اتنا کرب اور درد ہے. اور آخر میں اس یہ کہتی اسی نظم میں، بس میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات، کہ سنے شہر دمشق آخر میں تو نے ڈھائے تھے ظلم زینب پر، اور زینب نے بخش دی تجھ کو، رہتی دنیا تلک ایک عزت. تو یہ بڑی اوریجنل
شاعری ہے اس کی، اور اس میں بڑا درد ہے، کرب ہے، اور اس میں جب تک کہ خلوص نہیں ہو، مطلب اس نے محفلوں میں پڑھنے کے لیے اور تالیاں بجوانے کے لیے شاعری نہیں کی، اس نے شاعری کی اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے اور اپنے اہل بیت سے، اپنے خدا سے، رسول سے ایک عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے، اور اسی لیے اس کے اندر بہت مجھے زیادہ تاثیر نظر آتی ہے۔ اور میں خود ایسا آدمی ہوں جو مذہب سے سچی معنوں میں دوری دور کہیے مجھ کو، لیکن اس کی کلام نے مجھے بے انتہا متاثر کیا۔ بہت بہت شکریہ۔